آج 8 ذی الحجہ دوسرے دولت والی جمعرات کی وہ قبولیت والی گھڑیاں آ چکی ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 ذی الحجہ دوسرے جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ جو لوگ رمضان مبارک کی برکتوں و رحمتوں والے مہینے میں بھی اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے ذی القعدہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، جو لوگ اس مہینے میں اللہ سے رزق، دولت، شہرت چاہتے ہیں، وہ آج 8 ذی الحجہ دوسرے جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں نوکری ملے گی۔ بڑی مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو ابھی بھی ذی الحجہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 8 ذی الحجہ دوسری جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ جو شخص کہتا ہے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتا ہے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہونے کا نام نہیں لیتے، آج ایک خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، تمام کے تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائی ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ اس مشکل وقت میں اللہ کو غیبی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کے غیب سے مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ آپ کے لیے برکت والا، رحمت والا، کامیابی والا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ذی الحجہ کہ آج دوسری جمعرات کے دن اس عمل کو کر لیں۔ آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، مانگتے کیا ہیں؟ اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تو کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہا، تو اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمانوں زمینوں کا مالک ہے، جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے مانگ کر تو دیکھ، اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ کریم اپنے ناموں کی طفیل رزق دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ابھی بھی ذی الحجہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں سن لو، ابھی بھی موقع موجود ہے، موقع ضائع مت کرنا۔ آج 8 ذی الحجہ دوسرے جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ وہ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ آئے ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 ذی الحجہ دوسری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کے فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے
درود ابراہیمی پڑھے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، آپ کو جو بھی چاہے جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تو ویسے ہی رزاق ہے، اللہ تو ویسے ہی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا، جس کام کے شروع میں تو تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی تو تسمیہ پڑھ لیا، اب یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روض رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، جو نام رزق کے حوالے سے بہت خاص ہے، اور وہ مبارک نام یا رزاق ہے۔ یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاق کو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گے۔ یہ 8 ذی الحجہ دوسرے جمعرات کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھنے والا وہ خاص عمل ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والے، یعنی جو بندہ یا رزاق پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، پھر اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر چیز خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ یا رزاق کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں 11 بار یا رزاق کو پڑھتے دوران اگر کوئی بھکاری ہے، سڑک پر مانگنے والا فقیر ہے، تو وہ بھی آج اگر یا رزاق کو وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ دولت کے خزانوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ گھر کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اللہ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاق کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، اور وہ آیت اللہ الصمد ہے۔ 11 بار یا رزاق پڑھنے سے اللہ کریم آپ کو رزق دولت سے مالا مال فرما دے گا، اور اللہ الصمد یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت ہے، اور یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اور اللہ الصمد کا مطلب ہے اے اللہ بے نیاز۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے ایک شخص جو صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے، بے حد محنت اور مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار روپے کماتا ہے، اور ایک شخص جو گھر سے اچھا سوٹ پہن کر آتا ہے، بڑی سی گاڑی میں دفتر آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے، روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے۔ دوستوں، یہ ہے اللہ کی بے نیازی۔ اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھے گا جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ تو وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ رزق دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ بے روزگاروں کے روزگار عطا فرمائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، اگر کوئی بہن بھائی قرض سے خلاصی چاہتا ہے تو آج 8 ذی الحجہ دوسری جمعرات کے دن اللہ الصمد کو پڑھ لیں، اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائے گا۔
آج اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کر لیں۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ کر اللہ کریم سے ضد کر کے مانگیں۔ آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ یا رزاق اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھ لیں۔ صرف 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر یہ قرآنی صورت کا پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ صورت اس عمل کو ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ قرآنی صورت ہے، الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی صورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآنی صورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے۔ غیبی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس لیے دوستو ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ آخر میں آپ نے ایک قرآنی صورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 33 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کے 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کی، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیابی بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ کے وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اسے عطا کر دو، پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اول آخر درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیا، پھر فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے دل کو سکون مل جائے رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے۔ پھر ضد کر کے مانگو، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، ہو سکے تو سجدے کے حالت میں چلے جاؤ۔ آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں ہمیشہ کے لیے قرض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کے شکار ہیں آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگے گا، اپنے تمام پریشانیوں کے لیے، اپنے تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔